یہود مدینہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور اس مناسبت سے کہ اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بچنے کو جو واقعہ ہے اس کی مناسبت سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 کا روزہ رکھا۔ البتہ ایک چیز آپ نے اس میں اضافہ فرمایا، اور وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 10 کے روزے کے ساتھ، 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی یا 9 کا ساتھ رکھوں گا یا 11 کا ساتھ رکھوں گا۔ اور وہ اس لیے ساتھ ملاؤں گا، یعنی روزے 2 اس لیے کروں گا کہ میری امت پھر میری سنت پر عمل کرے گی، تو یہود کے روزے سے ہمارے روزے کی مشابہت نہیں رہے گی۔ آپ ذرا اس کو سوچئے گا، اس مشابہت سے اتنا گریز کیوں فرمایا؟ مشابہت کسی برے کام میں تو نہیں ہو رہی تھی، کس چیز میں ہو رہی تھی؟ روزے میں۔ اور مشابہت کسی غلط واقعے کی وجہ سے بھی نہیں ہو رہی تھی۔ واقعہ بھی کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا بچنا۔ موسیٰ علیہ السلام تو جیسے یہودی ان کی طرف اپنی جھوٹی نسبت کرتے ہیں، تو مسلمان تو ان کی جانب اپنی سچی نسبت کرتے ہیں۔ قرآن کے میں سب سے زیادہ جا بجا جو ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے، تقریباً 27-28 سپاروں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا۔ تو واقعہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بچنے کا ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اس واقعے کو، امت مسلمہ بھی تسلیم کرتی ہے، اس کی یادگار ہے، اور یادگار بھی روزے کی شکل میں ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ناچ گانے کی شکل میں ہے، کوئی دھمال یا کسی اور شکل میں ہے، روزے کی شکل میں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ اس مشابہت کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ ہمارا کوئی عمل ان کے ساتھ اس طریقے سے بھی ملے کہ ان کا روزہ اور ہمارا روزہ ایک جیسا ہوتا ہوا محسوس ہو، تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اب آپ یہ سوچیں، اسے میں کسی اور بات بیچ میں کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی مشابہت بھی پسند نہیں کی گئی جو بظاہر کام بھی جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ روزہ تو بڑے ثواب کا باعث ہے، جس واقعے کی یاد ہے وہ واقعہ بھی ہمارے نزدیک تسلیم شدہ ہے اور منایا واقعہ ہے، لیکن مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ تو جو لوگ ناجائز کاموں میں ان کی مشابہت کرتے ہیں، جن کی مشابہت کو جائز کاموں میں پسند نہیں کیا گیا، تو ناجائز کاموں میں ان کی مشابہت کا حکم کیا ہوگا؟ جیسے داڑھی منڈوانا ناجائز کام ہے، حرام ہے، اور ان کی مشابہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قاصد کسی بادشاہ کے بھیجے ہوئے آئے، اس کا پیغام لے کر۔ وہ بادشاہ بھی کافر تھا، یہ قاصد بھی کافر تھے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور انہوں نے داڑھی منڈوائی بھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر دیا، ان کی شکل، کافر کی یہ شکل گوارا نہیں فرمائی، حالانکہ مسلمان بھی نہیں تھے، منہ دوسری طرف پھیر لیا اور ان سے کہا، دوسری طرف منہ کر کے کہا کہ تمہیں یہ شکل بنانے کا کس نے کہا ہے؟ یہ کس کے حکم پر تم نے عمل کر کے اس طرح کی شکل بنائی ہے کہ تم نے داڑھی مونڈی ہوئی ہے اور مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی؟ تو یہ ان کی مشابہت ہے یہود و نصارہ کی، اور تو اس کی کوئی وجہ ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی اور وجہ کسی کے ذہن میں ہو تو مجھے بتائیں۔ اس امت میں کسی نے کسی بھی دور میں، اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، 1,40,000 صحابہ تھے، کروڑوں اللہ کے ولی، بزرگ، علماء، صلحاء اس امت میں پیدا ہوئے۔ اگر ان میں سے کسی کی سنت ہو تو بتائیں۔ ظاہر ہے یہود و نصارہ کی سنت۔ اسی پر میں ایک بات آپ سے عرض کر کے بات اپنے واپس موضوع کی طرف جاؤں گا کہ آپ نے اس حوالے سے اتنی ایک سخت بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔
انہی میں سے سمجھا جائے گا بروز قیامت۔ تو اس لیے یہ مشابہت کا مسئلہ کوئی اتنا گپ شپ نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں اور اس کو ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں، اور کوئی مولوی صاحب اس موضوع پر بات کریں تو سمجھتے ہیں مولوی صاحب بڑے دقیانوس قسم کے آدمی ہیں اور بڑے پرانے خیالات کے آدمی ہیں، ان کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی رہتی ہے، اور جب دیکھو تو یہ لوگ اسی موضوع پر بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ چاہے جتنے بھی ناراض ہوں دل میں یا زبان میں، یہ ہمارا منصب ہے، ہم آپ کو یہ باتیں بتاتے رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ ہماری باتیں کہیں آپ کے لیے مزید مسائل نہ کھڑا کر دیں کہ جب آپ کو قیامت میں کہا جائے کہ تمہیں نہیں بتایا گیا تھا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں کسی مولوی صاحب نے بتایا نہیں تھا اور کسی نے ہمیں آج تک اس کی خبر نہیں سنائی تھی، ہمیں تو آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ اتنی اہم بات ہے۔ تو مشابہت سے گریز کرنا چاہیے، ہر قسم کی مشابہت ممنوع ہے۔ لباس میں مشابہت ممنوع ہے۔ مشابہت کا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں نا، ان جیسا بننا، ریزمبلنس، کسی قسم کی سملیرٹی جس سے دیکھ کر اندازہ ہو کہ یہ دونوں کوئی ایک ہی قسم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنا کلمہ، اللہ کا کلمہ اور ان کے نام لیواؤں کے لیے ہر چیز الگ فرمائی ان سے۔ یہ تو ان کا روزہ تھا، محرم کا روزہ تھا۔ ویسے بھی جو یہودی روزہ رکھتے تھے تو یہ سحری نہیں کرتے تھے، یہودیوں کے روزے میں سحری نہیں تھی، تو آپ نے اپنی امت کو جو سحری کی تاکید فرمائی تو اس کی وجہ یہ نہیں بیان فرمائی کہ تمہاری صحت بہت اچھی رہے گی، یا سحری اس لیے کرو کہ تمہیں بھوک نہیں لگے گی، یا سحری اس لیے کرو کہ تمہیں اس وقت میں تہجد نصیب ہو جائے گی، یہ وجوہات نہیں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ فصلوا ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ ان کے روزے میں سحری نہیں ہے، ہمارے روزے میں سحری ہے۔ کہا کہ اس سے ہمارا روزہ ان کے روزے سے الگ ہوتا ہے، تو روزے ان سے الگ رکھو۔ لباس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے کہ صلحاء، آپ نے ظاہر ہے ہم میں سے کسی نے پیغمبر تو نہیں دیکھے اور نہ ہم نے صحابہ دیکھیں، لیکن اپنے زمانے کے بزرگ دیکھے ہوں گے، علماء دیکھیں، صلحاء دیکھیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صلحاء کے لباس عام طور پر کھلے ہوتے، کھلے لباس پہنتے، کرتا ہوگا تو ذرا چوڑا ہوگا، تھوڑا لمبا ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تھے تو مدینہ کے یہود تنگ لباس پہنتے تھے، چست لباس پہنتے تھے، جیسے آج کے یہود و نصارہ بھی چست لباس پہنتے ہیں۔ یہ آپ کی پینٹ شرٹ جو ہے اس کے اندر ایک قباحت ہے، وہ اس کے چست ہونے کی قباحت ہے، یعنی تنگ ہے، جسم کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے لباس اور اپنے کرتے کو کھلا کرتے ہوئے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ میں ان سے اپنے لباس کو الگ کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے لباس سے مراد اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے، کہ میری امت کا لباس ان کے لباس سے الگ ہوگا، پہچانی جائے گی وہ اس کی بنیاد کے اوپر۔ دنیا میں انسان کو اپنے آپ کو اپنی تمام کوتاہیوں اور کمیوں کے باوجود، اپنے گناہوں اور اپنی معصیتوں کے باوجود، اپنی نالائقیوں اور اپنی روسیاہیوں کے باوجود انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں دیکھنے میں، باطن تو اللہ کے اختیار میں، باطن بہت بڑی چیز، لیکن دیکھنے میں میرا شمار ان لوگوں میں ہو جن کے ساتھ میں قیامت میں اپنا حشر چاہتا ہوں۔ یہ ایک آسان سا فارمولہ ہے، آسان سی بات ہے کہ قیامت میں جن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، جس زمرے میں آنا چاہتا ہوں، جس طبقے میں آنا چاہتا ہوں، تو دنیا میں بھی انہی میں سے ہوں، کیونکہ یہ ہوگا نہیں کہ دنیا میں انسان ایک طرف ہو، ایک ٹیم میں ہو، اور آخرت میں جا کے دوسری ٹیم میں ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جن کے ساتھ دنیا میں جن کے ساتھ ملتا جلتا معاملہ رکھے گا تو قیامت میں انہی کے طرف سمجھا جائے گا۔ تو خیر، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آپ نے مشابہت سے گریز کرنے کے لیے فرمایا کہ میں اس میں اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا 10 محرم کے روزے کے ساتھ، تاکہ ہماری یہود کے روزے کے ساتھ ہماری مشابہت نہ رہے۔ صحابہ کے سوالات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہود موضوع میں تو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن جوتوں میں نماز نہیں پڑھنے کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ موضوع میں بھی پڑھو اور جوتوں میں بھی پڑھو کہ ان کی طرح نہ ہو۔ کہا کہ یا رسول اللہ، یہود تہمند دھوتی جس کو کہتے ہیں اس کے باندھنے کو تو ٹھیک سمجھتے ہیں اور شلوار باندھنے کو صحیح نہیں سمجھتے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ شلواریں بھی پہنو اور دھوتیاں بھی پہنو۔ اسی طرح مختلف موقعوں پر داڑھی کے رنگنے کے بارے میں صحابہ آپ نے فرمایا، یہود کے ہاں داڑھی کو رنگ لگانا بالکل ناجائز اور حرام تھا،
تو آپ نے باقاعدہ ترغیب دی ہے صحابہ کو. آپ نے کہا کہ اپنی داڑھیوں کو رنگ کیا کرو تاکہ یہود و نصارہ سے تمہاری مشابہت نہ ہو, رنگ لگایا کرو اس کو. تو مکمل طور پر اس پہ ایک آپ کا وہ تھا کہ ان سے ہٹ کر ہماری تہذیب. دیکھیں مسلمانوں کے جو ابواب شروع ہوتے تو کسی بھی مسلمان کی طرف جو احکام اگر آپ متوجہ کریں, میں نے یہ بات آپ کو بہت دفعہ یہاں بتائی ہے کہ احکامات شرعیہ کی جو کتابیں ہیں, قرآن و سنت سے زندگی گزارنے کا جو فہم لیا جاتا ہے جس کو علم الفقہ کہا جاتا ہے, تو علم الفقہ کی جو کتابیں ہیں وہ کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہیں. طہارت کا مطلب پاکی ہے, اور طہارت سے اس لیے شروع ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے غیر مسلم, یا کوئی بچہ بالغ ہو جائے, تو دونوں کو جو پہلی ضرورت پیش آتی ہے وہ طہارت کی پیش آتی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچے کا حساب کتاب چاہے وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو یا غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہو, اس کی طرف جو شریعت کے احکامات متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں جو لکھت پڑھت شروع ہوتی ہے وہ بالغ ہونے کے ساتھ ہی ہوتی ہے, بالغ ہونے سے پہلے نہیں ہوتی. بالغ ہونے سے پہلے نہ کسی بھی بچے کا کوئی کھاتا نہیں ہے اس سے پہلے کا. تو جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کو جو پہلا احکامات شریعہ پر عمل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ طہارت کی ہوگی, کیونکہ اس کو یا نماز پڑھنی ہوگی, یا اس کو اگر جنابت ہے تو اس کو پاک ہونا ہوگا, یا فوراً ہی بندے کو اگر کوئی بندہ کسی وقت بھی مسلمان ہو جائے تو ایک آدھ گھنٹے میں چند گھنٹوں میں اس کی طرف نماز کا حکم آ رہا ہوتا ہے جس کے لیے طہارت شرط ہے. اسی طرح غیر مسلم کا بھی یہی مسئلہ ہے, کوئی بھی آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو آپ سب سے پہلے اس کو غسل کروائیں گے, پھر کلمہ پڑھوائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے ابواب میں بھی یہود و نصارہ سے اپنے طریقے کو الگ رکھا تھا. اس زمانے کے یہود و نصارہ کے ہاں یہ رواج تھا کہ عورتیں بیٹھ کر پیشاب کرتی تھی اور مردوں کے ہاں جو عام عادت تھی وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کے لیے بیٹھ کر استنجا اور رفع حاجت کا طریقہ فرمایا تو ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا, کہا کہ یہ تو اس طرح رفع حاجت کرتے ہیں اور اپنے لوگوں سے کہتے ہیں جیسے عورتیں کرتی. اس بات کی آپ نے پرواہ نہیں فرمائی اور مسلمانوں کو وہی طریقہ سکھایا جو ان کا طریقہ تھا. نماز میں اگر آپ طہارت کے بعد اہم ترین احکامات نماز ہے. آپ نے ایک صحابی کو ٹیک لگا کر نماز پڑھتے ہوئے, تھک گئے ہوں گے یا کوئی عذر ہوگا, ٹیک لگا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع فرمایا. آپ نے کہا اس طرح نماز مت پڑھو, یہ یہود کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے, یہودیوں کے طرز کے اوپر نماز مت پڑھو. روزہ نماز کے بعد آپ روزے پر اگر ایک حکم پر اگر آپ جائیں گے آپ کو احادیث ملیں گی اس کے لیے. روزے کا جب مسئلہ ہے آپ کو پتہ کہ قرآن میں موجود ہے کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ تمہارے اوپر روزے کو اس طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا. تو روزہ اس کا مطلب ہے یہود کا بھی تھا اور نصارہ کا بھی تھا, مسلمانوں کا بھی تھا. آپ کے الفاظ ہیں فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلت السحور, کہا کہ ہمارے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں ایک فرق ہے اور تم لوگ اس فرق کا اہتمام کرو. اور وہ فرق یہ ہے کہ ان کا روزہ سحری کے بغیر ہے اور ہمارے روزے میں سحری ہے. ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں, اگرچہ بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے, یہ فرض حکم کی بات نہیں ہو رہی تھی. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ فصل کہتے ہیں فرق کو, عربی کے اندر جدائی کو کہتے ہیں. فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب, ہمارے روزوں کے درمیان ایک جدائی ہے, ایک دوسرے سے ایک علیحدگی ہے. اور اس کے بعد حج کے احکامات میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی حج ہوا کرتا تھا, مشرکین کے ہاں بھی حج تھا اور یہود و نصارہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے تھے, کیونکہ پچھلی کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ سارے مانتے تھے. حج کے احکامات میں آپ نے یہود و نصارہ کی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا. اس کے بعد اگر آپ اس سے آگے آ جائیں تو اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے بعد اس کا نام رکھنے کے بعد جو کام کیا جاتا ہے وہ عقیقہ ہے. یہ عقیقہ یہود کے ہاں بھی ہوتا ہے. تو یہود کے ہاں عقیقے کے موقع پر ایک رسم تھی کہ جس جانور کو بچے کے عقیقے پر وہ ذبح کیا کرتے تھے اسی جانور کے خون میں روئی کا ایک ٹکڑا رکھ کر
اور اس کو بچے کے سر پر رکھا کرتے تھے کہ یہ خون بہایا گیا اس بچے کے لیے. عقیقہ ایک بچے کے لیے ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی عافیت کے لیے یا اس کی سلامتی کے لیے یا اس کی زندگی میں برکت کے لیے. تو پھر وہ خون میں روئی ڈبو کر اس کے سر کے اوپر رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اجعلوا الخلوق مکان الدم، کہ تم خون کی بجائے اپنے، اگر تم کوئی بچے کے ساتھ کے لیے کوئی تبرک کا معاملہ کرنا چاہو تو تم خوشبو اس کے سر پہ لگا دیا کرو، خون مت لگاؤ اس کے سر پہ. یہاں پر بھی کہا کہ تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو، مماثلت نہ ہو، کوئی ایسی ہمارے درمیان ایسی سملیرٹیز نہ ہو، ریزمبلنس نہ ہو، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوئی چیزیں ہمارے درمیان ایسی نہ قائم ہو کہ جس سے لوگوں کو اسلام میں اور یہودیت اور نصرانیت کے درمیان فرق نہ پتہ چلے، وہ سمجھے شاید ساری کی ساری چیزیں ایک ہیں. اسی طرح آپ نے سلام کے بارے میں صحابہ کو سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ لا تسلموا تسلیمۃ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ والے سلام مت کرو ایک دوسرے کو. اور ایک اور موقع کے اوپر آپ نے فرمایا لا تقوموا کما یقوم الاعاجم، کہ اس طریقے سے مت کھڑے ہوا کرو جس طرح یہ عجمی غیر مسلم کھڑے ہوتے ہیں. اس زمانے میں فارس کے لوگ غیر مسلم تھے سارے کے سارے جو عجمی تھے. کہا ان عجمیوں کی طرح سلام کے لیے کھڑے مت ہوا کرو. مطلب یہ تھا کہ جو مسلمانوں کا سلام ہے ایک دوسرے کو کرنا، جس کو جو اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی اس کا ایک عجیب سی ایک رواج آیا ہے کہ السلام علیکم کے اچھے الفاظ چھوڑ کر ہم نے ایک دوسرے کو ہیلو ہائی شروع کر دیا ہے. کہ وضاحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہود و نصارہ کے سلام سے. ان ساری چیزوں اور کچھ چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں، یا دو تین چیزیں اور بھی سن لیں. جیسا کہ اوقات نماز میں ہمیں سورج کے طلوع ہوتے ہوئے اور سورج کے غروب ہوتے ہوئے سجدہ کرنے سے، عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے کیوں روک دیا گیا؟ کہ جب سورج نکل رہا ہو یا جب سورج غروب ہو رہا ہو تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ اوقات ہے، اس میں سجدہ نہیں کرنا، اس میں نفل نہیں پڑھنے، اس میں نماز نہیں پڑھنی. کیونکہ جو مجوس تھے، جو سورج کی عبادت کرنے والے تھے، یہ ان کی عبادت کے اوقات تھے. تو کہا گیا کہ ان کی اس وقت میں وہ بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں اور سورج کو سجدہ ریز ہوتے ہیں یا آگ کو سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم ان اوقات میں اللہ کے آگے بھی سجدہ ریز مت ہو، تاکہ دیکھنے والے کو ایسا نہ لگے کہ کوئی ایک ہی عبادت ہو رہی ہے، شاید دونوں کسی ایک ہی چیز کے آگے سجدہ ریز ہیں. ہمیں اللہ جل شانہ نے اپنی عظمت کے آگے جو دن کے 24 گھنٹے اس کو سجدہ کرنے کی بظاہر اجازت ہونی چاہیے تھی اس کی، لیکن مشابہت سے منع کرنے کے لیے ہمارے لیے ان اوقات کو مکروہ قرار دے دیا گیا. جب اذان کا وقت آیا تھا، صحابہ سے پہلے اس طرح ہوا کرتا تھا کہ نماز کا کوئی وقت متعین نہیں تھا اور صحابہ حضور کا انتظار کیا کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے تو صحابہ نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور اس ظاہر بات ہے کہ نہ گھڑیاں تھی اس زمانے میں، تو اذان بھی نہیں تھی، ابھی اذان شروع نہیں ہوئی تھی. تو ایک نماز کا وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اس میں کتنی جگہ ہوتی ہے، کئی گھنٹے ہوتے ہیں ایک نماز کے وقت میں. تو صحابہ کو بہت لمبا انتظار کرنا پڑتا تھا. آج کل تو گھڑیاں آ گئی ہیں اور گھڑیوں میں جیسے ہی سیکنڈ کی سوئی 0 پر پہنچتی ہے تو لوگ اتنی بےتابی سے کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے اگر 1 سیکنڈ تاخیر ہو گئی تو خدا جانے کیا ہو جائے گا. اور پھر نماز کھڑی کرنے میں اتنا شوق ہوتا ہے اور اس کے بعد مسجد کے دروازے پر 20 منٹ گپے لگاتے رہتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تو اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ 1 سیکنڈ امام کے کھڑے ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے، بلکہ امام سے پہلے کھڑے ہو کر اگر وہ بیچارہ قسمت کا مارا کوئی 10-15-20 سیکنڈ لیٹ ہو جائے تو آپ دیکھیں ذرا کیسے سارے گھورنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام کیوں لیٹ ہوا. عمومی مسجد میں، ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے یہ ماحول نہیں ہے، عام مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں. وہ بعض مسجدوں میں ان گھڑیوں کے ساتھ ایک آواز بھی لگا دی گئی ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ آواز ہوتی ہے تو لگتا ہے سب لوگوں کو کسی مشین نے اچانک یوں کھڑا کر دیا سیدھا. تو یہ پابندی صرف نماز کی ابتدا کے لیے ہے، یعنی وہ جو وقت ہوتا ہے. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا بیٹھے رہنا چاہیے، امام کے کھڑے ہونے کا انتظار آداب میں سے ہے. یہ بدتمیزی ہے کسی اس سے پہلے کھڑے ہو کر اس کو گویا اشارہ کرنا کہ وہ اب آگے ہو جائے، ٹائم پورا ہو گیا. آداب ہے، آرام سے بیٹھے رہے، امام کھڑا ہو جائے تو اس کے بعد کھڑے.
کبھی پڑھیں کتابوں کے اندر کہ امامت کے آداب کیا. تو اس پہ صحابہ بیٹھے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں. تو تشریف لاتے تھے تو نماز ہوتی تھی. تو آپ نے فرمایا جو کہ صحابہ کے گھر دور دور تھے اور ان کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا تھا, تو کوئی چیز ہونی چاہیے جس کے اوپر لوگ جمع ہوا کریں, کوئی آواز ہونی چاہیے. تو تجاویز, مشورہ مانگا صحابہ سے. تو جو صحابہ نے مشورے دیے مختلف چیزوں کے کہ اگر ناقوس بجایا جائے, آپ نے فرمایا نہیں یہ نصارہ کا طریقہ ہے, وہ ناقوس بجاتے ہیں. کسی نے کہا کہ نرسنگا بجایا جائے, آپ نے کہا نہیں یہ یہود کا طریقہ ہے, یہود اس طریقے سے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. تو واضح طور پر ان مشوروں کو آپ نے رد فرما دیا جن مشوروں میں یہود یا نصارہ کے طریقے سے نماز کے اوپر بلانے کی کوئی مشابہت قائم ہو رہی تھی. پھر اس پر اس مجلس کے اندر کوئی مشورہ نہیں ہو سکا, اور اس کے بعد صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز مانگی تھی, اور جو تجاویز پیش کی گئیں وہ قبول نہیں ہوئی یہود و نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے. تو صحابہ اس فکر کو لے کر اپنے گھروں کو واپس گئے. تو ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ اذان دی جا رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس نے آ کر کہا, حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ یہ تو آپ نے فرمایا کہ پڑھو ان کلمات کو. کیسے تھے وہ سارے کے سارے, ان کو پورا خواب یاد تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے, تو جب وہ یہ کہنے لگے, سنانے لگے, تو ان کی آواز, تو سیدنا اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں پہنچے, اور انہوں نے دیکھا تو وہ حضور کو یہ بات بتا رہے. تو عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم یہی خواب میں نے بھی دیکھا. تو آپ نے فرمایا اللہ نے قلوب کو خیر پہ, مشورے کے نتیجے میں صحابہ نے اس کو دیے. لیکن عرض میں کر رہا تھا کہ الگ رکھا معاملے کو اس سے بھی.